میں خوش نصیب ہوں۔ قسط نمبر 1۔ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ شادی کے پہلے ہی سال پیدا بھی کی تو کیا یہ کالی کلوٹی سی لڑکی؟ دائی نے جب خبر دی تو ساتھ ہی ساس کی بیزار سی آواز بھی رقیہ کے کانوں میں پڑی۔ ایسا لگا جیسے گرم گرم جلتی آگ کانوں کے راستے دل کو جلا رہی ہو۔ خاموش سی رقیہ کی آنکھوں سے دل کا لاوا بہنے لگا۔ پتہ نہیں کون کون کمرے میں آیا اور کیا کیا کہہ کر گیا۔ ساس کے الفاظ کی تپش اس قدر تھی کہ اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ رقیہ کو پوری طرح ہوش تب آیا جب وہ ننھی سی جان چیخ چیخ کر اپنا آپ منوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کب تک بچی روتی رہی۔ رقیہ نے بمشکل اپنی سوجی آنکھیں کھولی اور سر گھما کر اپنے پہلو میں پیلے کمبل میں لپٹی ہوئی اس بچی کو دیکھا، جس کو خدا تو اپنی رحمت کہتا ہے، مگر خدا کے بندے ہی اس کی رحمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ بچی واقعی گوری تو نہیں تھی، مگر کالی بھی تو نہیں، شاید سانولی یا پھر سانولی رنگت کی آخری سرحد، جس کے بعد کالے رنگ کی زمین شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وقت رقیہ کی والدہ حمیدہ اور اس کی چھوٹی بہن ریحانہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں صدقے جاؤں، اللہ نے میری بیٹی کو زندگی بخشی ہے اور اس کی گود بھری ہے۔ خدا نے نصیبوں والی بیٹی دی ہے۔ ماں نے ماتھا چوم کر رقیہ کو دعائیں دیں۔ پتہ نہیں دل کیوں بھر آیا اور آنکھوں کے بند توڑ کر سیلاب باہر نکل آیا۔ نہ نہ میری بیٹی، نہ میری سونی تھی، نہ رو۔ اللہ نے تو اپنی رحمت کی ہے، صحیح سلامت مکمل اولاد عطا کی ہے، خدا کی ناشکری نہ کر۔ ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کے حال سے کس طرح غافل ہو سکتی تھی؟ حمیدہ نے رقیہ کی ساس کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کو بھی ہر ساس کی طرح پہلی پوتا ہی چاہیے تھا، مگر یہ اختیار رقیہ کے پاس تو نہیں تھا۔ پر یہ بات کون مانتا ہے؟ رقیہ کی چھوٹی بہن ریحانہ نے بچی کو اٹھا کر اس کو چومتے ہوئے کہا، باجی تمہاری بیٹی کے نقوش بہت خوبصورت ہیں، ابھی سے دیکھو کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ بس اس کو دیکھتے ہی جائیں، کس قدر کشش ہے اس کے اندر۔ رقیہ ریحانہ کی اس قدر بچگانہ تبصرے پر ہنس پڑی۔ واہ، خالہ نے تو اپنی بھانجی کو 14ویں کا چاند بنا دیا ہے۔ رقیہ کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ دیکھنا باجی، یہ بچی آپ کے لیے کتنی خوشیاں لے کر آتی ہے۔ ریحانہ کی آواز میں بہن کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ امیدیں بھی تھی۔ رقیہ میری سونی تھی، خدا نے تجھے اولاد عطا کی ہے، خدا کا تم پر بڑا کرم ہے۔ حمیدہ اپنی پریشان حال بیٹی کی دلجوئی کرتے ہوئے بولی، کیا میں نے کبھی اپنی بیٹی کو کسی قسم کی کمی ہونے دی تھی؟ اور تو بھی تو اب ماں ہے نا، اپنی اولاد کے لیے مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہو جا۔ اگر تم ہی اس کی قدر نہیں کرو گی تو دنیا میں کون کرے گا؟ ماں سے بڑھ کر بیٹی کا کوئی قدردان نہیں ہوتا۔ باپ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے سائبان ہوتے ہیں۔ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو شاید تم اتنی بے امان نہ ہوتی، مگر پتر تیری ماں زندہ ہے، اور اس نصیبوں والے کی ماں کو بھی اللہ میاں لمبی زندگی اور طاقت دے تاکہ وہ اسے زمانے کی بے قدری سے بچا سکے۔ حمیدہ جانتی تھی کہ رقیہ کی ساس کو اپنے سرخ و سفید رنگ پر بہت ناز تھا۔ رقیہ کا رنگ نسبتاً کچھ دبتا تھا، مگر اس کا اونچا قد، بڑی بڑی آنکھیں، ستما ناک، گول چہرہ، لمبے سیاہ بال اس کو بہت ممتاز بنا دیتے تھے۔ BA کرنے کے بعد جب اس نے گھر کے تمام امور میں مہارت حاصل کر لی، مزاجن بھی بہت نرم دی تھی، اسی لیے جب دور برے کے رشتہ داروں میں رقیہ کی شادی ہوئی تو ساس بہت خوش تھی کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی ہے اور تمام گھریلو کاموں میں ماہر بھی ہے۔ رقیہ کی ساس ہاجرہ بیگم کو اپنی بڑی بہو ایسی ہی چاہیے تھی جو اس کے کنٹرول میں رہے۔ ہاجرہ کا بڑا بیٹا یوسف اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ FA مشکل سے کر کے باپ کی کپڑے کی دکان پر بیٹھ گیا تھا۔ یوسف کو پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا اور باپ کو بھی اب دکان پر مددگار چاہیے تھا، اسی لیے دونوں کو سہولت ہو گئی۔ ہاجرہ جانتی تھی کہ اگر بہو بہت خوبصورت آئی تو بیٹا تو ہاتھ سے گیا۔
हाजरा ने खुद सारी जिंदगी अपनी गोरी रंगत की वजह से आम से रंगत वाले मजीद साहब को खूब दबा कर रखा हुआ था, और फिर खुदा का शुक्र था कि हाजरा की दोनों बेटियां और तीनों बेटे भी माँ पर गए थे। बेटियों ने तो सूरत के साथ साथ माँ का मिजाज भी विरसे में ले लिया था, मगर बेटे शक्ल सूरत रंग ढंग में बिल्कुल माँ जैसे थे, मगर उनकी आदतें और तबीयत में नरमी और सर झुका देने वाली आदत उन्होंने बाप से ली थी। यूसुफ हाजरा का बड़ा बेटा था। माँ ने अपनी मर्जी से शादी करके रुकैया जैसी सुघड़ और कम गोभी भी ला दी थी। रुकैया ने कभी भी किसी किस्म की शिकायत नहीं की थी। घर का सारा कंट्रोल हाजरा के हाथ में था, और रुकैया भी सर झुकाने वाली लड़की थी। इसीलिए हाजरा की राजधानी में सुकून ही सुकून था। कोई भी हाजरा के हुक्म के आगे खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। रुकैया से हाजरा को कोई शिकायत नहीं थी, तो इसका सिरा सिर्फ रुकैया के सर था, जिसने कोई मौका ही नहीं दिया था। रोबोट की मानद हर काम की तामील की, बस पोता पैदा न कर सकी। ये हुक्म अधूली हुई थी रुकैया से। हमारे खानदान में तो हर बहू के यहाँ पहला पोता ही होता है, हाजरा ने रुकैया को सुना दिया था, और यकीन भी कर लिया था, मगर कुदरत के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। रुकैया की माँ तो बड़े चाव से अपनी बड़ी बेटी की पहली औलाद पर मिठाई और सारे घर वालों के लिए कपड़े, बच्ची के लिए सोने के टॉप्स लेकर आई थी, मगर हाजरा कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही थी। हमीदा अब बेटी के पास से उठकर हाजरा के पास सहन में आकर बैठ गई। बहन, आपको मुबारक हो, खुदा ने यूसुफ को औलाद वाला बना दिया है, हमीदा ने बहुत मुतमाइन लहजे में कहा। खैर मुबारक, हाजरा ने आम से लहजे में जवाब दिया। यूसुफ बेटा कहाँ है? हमीदा ने फिर पूछा। आज उसने मॉल लेने जाना था, लाहौर गया हुआ है बाप के साथ, हाजरा ने टका सा जवाब दे दिया। वो तो बहुत खुश हुआ होगा? हमीदा ने पूछा। नहीं, अभी तक उसको मालूम नहीं, हाजरा ने बेजार से लहजे में कहा। आपने फ़ोन कर देना था, भाई तो बहुत खुश होते। रेहाना ने भी अपनी माँ के पास बैठकर मुस्कुरा कर कहा। जब शाम को घर आएगा तो पता चल जाएगा कौन सा लड़का पैदा हुआ है कि धूम मचाते फिरे। हाजरा की बड़ी बेटी रजिया ने मुंह बनाकर कहा, तो हमीदा और रेहाना के चेहरे पर रोशनी बुझ गई। दोनों कितनी खुशी खुशी आई थीं, मगर रुकैया के ससुराल में ऐसा लगता था जैसे कोई अनचाही बात हो गई हो। हमीदा ने आह भरकर खामोशी इख्तियार कर ली। रेहाना ने भी सर झुका लिया। यकदम माहौल बहुत खामोश और तलख हो गया। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे, हमीदा ने अपनी क्रीम चादर सर पर ओढ़ते हुए कहा। बैठ जाएं, चाय पी कर जाना। दोपहर के खाने के वक्त चाय भी रस्मन पूछ रही थी रुकैया की सास। नहीं बहन, हम घर से खाना खाकर निकले थे, बल्कि खैर से अब रुकैया छिला नहा लेती है तो आप सब हमारे घर में आइएगा। हमीदा दिल का दर्द छुपाकर मुस्कुराकर रुखसत हुई, और जाती दफ़ा रुकैया का सर चूमकर तसल्ली देना न भूली। बेटा, खुदा तुम पर बहुत मेहरबान है। खुदा औलाद की दौलत अपने प्यारे बंदों को अता करता है। तुम फिक्र नहीं करना, यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत खुश होगा। माँ के तसल्ली के अल्फाज सुनकर रुकैया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और शायद उसी वक्त बच्ची की तकदीर भी मुस्कुराई। रात को जब यूसुफ अपने बाप के हमरा घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे की खुशी दीदनी थी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो हाजरा बेगम? मुजीद साहब ने घर में दाखिल होते ही जोर से कहा। मैं यहाँ हूँ, हाजरा ने किचन से बाहर निकल कर कहा। भाई हाजरा, बहुत मुबारक हो, आज का दिन तो बहुत मुबारक था। यूसुफ बेटे, मिठाई खिलाओ अपनी माँ को। मुजीद साहब ने यूसुफ के हाथ में पकड़े हुए मिठाई के डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाजरा समझ गई, किसी ने मुजीद साहब को पोती की पैदाइश का बता दिया होगा, तभी तो इतने खुश नजर आ रहे हैं। मुजीद साहब बहुत नरम और सादा दिल इंसान थे। उनकी नज़र में औलाद की बहुत अहमियत थी। बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी भी क्या खुशी की बात है कि मिठाई खिलाते फिर रहे हैं। बेटी के पैदा होने पर मिठाई नहीं खिलाई जाती। हाजरा की आवाज़ में तलखी थी।
کیا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ ارے حاجرہ، نصیبوں والی بیٹی خدا نے دی ہے۔ خدا نے رحمت کے ساتھ ساتھ دولت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ مجید صاحب کی آواز خوشی سے بھرپور تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ لاہور انارکلی میں ایک کپڑے کی دکان خرید لوں اور یوسف کو وہاں بٹھا دوں، مگر سودا ہی نہیں طے پا رہا تھا، اور وہ مالک دکان کا اس دکان کو بیچنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مگر آج تو کمال ہی ہو گیا۔ وہی سودا جو اتنے دنوں سے نہیں طے پا رہا تھا، وہ کیسے ممکن ہوا تمہیں میں کیا بتاؤں۔ مالک مکان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں امریکہ میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو امریکہ سپر ویزے پہ بلا لیا ہے، اسی لیے اس نے وہی دکان آج خود ہم کو فون کر کے ہمارے ہی طے کیے ہوئے سودے پر بیچ دی ہے۔ ارے حاجرہ، یہ تو نصیبوں والی بیٹی آئی ہے ہمارے گھر میں۔ مبارک ہو یوسف۔ مجید صاحب نے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ یوسف کو گلے لگا لیا۔ یوسف کے چہرے پر بھی بہت روشنی تھی، سارا گھر پھول کی طرح کھل گیا۔ وہ بچی یکدم بہت اہم ہو گئی۔ دادا نے گود میں اٹھا کر ماتھا چوما، اذان دی اور شمسہ نام رکھا۔ رقیہ تو اس بات پر بھی بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی کو خدا نے اتنی عزت، اتنا پیار اور مان دیا ہے۔ واقعی میری بیٹی بہت نصیبوں والی ہے۔ دل ہی دل میں رقیہ نے اپنی ماں کے الفاظ کی تائید کی۔ شمسہ سارے گھر کی منظور نظر بن گئی اور اس کا سانولا سا رنگ قدرت کے کرم سے یکدم چمکنے لگا۔ پھر تو واقعی شمسہ پورے گھر کا سورج بن گئی، روشنی کا سورج، خوشی کا سورج۔ مجید صاحب نے یوسف کو لاہور کی دکان سیٹ کر کے دے دی اور دوسرے بیٹے کو اپنی پہلی والی دکان پر بٹھا لیا۔ جب مجید صاحب نے یوسف کو لاہور میں شفٹ کیا تو ان کا ارادہ تھا کہ رقیہ بھی ان کے ساتھ ہو، تاکہ سیالکوٹ سے روز لاہور آنا جانا مشکل ہے۔ اس لیے شمسہ ابھی 6 ماہ کی تھی کہ وہ اپنی ماں کے ہمراہ لاہور چلے گئی۔ لاہور والی دکان بہت اچھی جگہ پہ تھی اور خوب چل رہی تھی۔ یوسف کو کھانے پینے کا بہت مسئلہ تھا، اس لیے اس کو رقیہ کی ضرورت تھی۔ جب بیٹا کما رہا ہو اور پوری طرح تابع دار بھی ہو تو حاجرہ کو بمجبوری رقیہ کو لاہور بھیجنا پڑا، ورنہ وہ کسی بھی طرح رقیہ کو اس طرح اکیلے بقول اس کی بیٹیوں کے عیش کرنے کے لیے نہ جانے دیتی۔ مگر یہ سب کچھ مجید صاحب کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے گھر کے اخراجات کے لیے زیادہ پیسے دینے شروع کر دیے اور فل ٹائم ایک ملازمہ بھی گھر میں رکھ دی۔ مجید صاحب بہت خوش تھے کہ حاجرہ ان کی بات مان لی ہے اور یوسف اور رقیہ کو لاہور میں شفٹ کر دیا ہے، مگر اصل بات وہ نہیں جانتے تھے۔ حاجرہ کی بڑی بیٹی رضیہ کی شادی یوسف کی شادی سے پہلے ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ رضیہ کا شوہر کیسر سعودی عرب میں ہوتا تھا۔ رضیہ کی ساس بھی ایک روایتی ساس تھی۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور رضیہ کا بیٹا اب 4 سال کا ہونے کو تھا، مگر کیسر کو کمپنی سے بیوی کے رکھنے کے لیے سہولت ہونے کے باوجود بھی رقیہ کو اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ کیسر کی ماں کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ رضیہ اپنے خامد کے ساتھ باہر عیش کرے، پھر تو خرچہ بھی بڑھ جائے گا اور کیسر گھر کم پیسے بھیجے گا۔ رضیہ کی بڑی تمنا تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے۔ رضیہ نے کتنی بار حاجرہ کو کہا کہ وہ اس کی ساس سے بات کرے، وہ سعودیہ جانا چاہتی ہے۔ حاجرہ نے بارہا باتوں ہی باتوں میں کہا کہ بیوی کو تو شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ورنہ میاں بیوی میں آپس میں محبت کم ہو جاتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب یوسف نے لاہور میں اپنا کاروبار شروع کیا تو پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی۔ جو بھی یوسف کی بیٹی کی خبر سنتا، ساتھ ہی نئے کاروبار کی خوشخبری بھی مل جاتی۔ جب رضیہ اپنی ساس کے ساتھ ماں کے گھر آئی یوسف کو اس کی اولاد کی مبارک دینے کے لیے، تو اس کی ساس کو بھی موقع مل گیا۔ باتوں ہی باتوں میں برملا اس نے کہہ دیا، اگر یوسف لاہور رہے گا تو رقیہ بھی لازم اس کے ساتھ لاہور ہی جائے گی۔ موقع ایسا تھا کہ حاجرہ کو تائید کرنی پڑی۔ ہاں بہن، رقیہ یوسف کے ساتھ لاہور رہے گی۔ میں تو صدا سے اسی حق میں ہوں کہ میاں بیوی کو ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر اور بات ہے، ورنہ شادی کے بعد میاں بیوی کو ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے، اور کیوں چھڑوں کی طرح زندگی بسر کی جائے۔ حاجرہ نے اپنی بات واضح کر دی۔ یہی صحیح موقع تھا۔ رضیہ کی ساس خاموش ہوگی۔ اس کو امید نہ تھی
کہ ہاجرہ رقیہ کو یوسف کے ساتھ لاہور میں بھیجے گی۔ چاہتی تو ہاجرہ بھی یہی تھی، مگر اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ اور جب رقیہ 6 ماہ بعد یوسف کے ساتھ لاہور میں شفٹ ہوئی تو اسی سال رضیہ بھی کیسر کے پاس سعودی عرب پہنچ گئی۔ اب کی بار سال کی چھٹی پر کیسر آیا تو رضیہ کا ویزا لے کر آیا، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی ناصر کے لیے بھی اپنی کمپنی میں ویزے کا بندوبست کر کے آیا تھا۔ اب کی بار رضیہ کی ساس انکار نہ کر سکی، کیونکہ اس کا بیٹا اپنے بھائی کے لیے روزگار کا سلسلہ بھی چلا رہا ہے۔ اسی طرح رقیہ کے ساتھ ساتھ رضیہ کی بھی سنی گئی۔ جب سب کہتے ہیں کہ رقیہ کی بیٹی بڑی قسمت والی ہے، سب کے کام ہو رہے ہیں، تو رضیہ کو بہت برا لگتا۔ اس کا بیٹا رحیل بہت خوبصورت، گورا چٹا، ہلکی براؤن آنکھیں، سنہری بال، اتنا خوبصورت بچہ، مگر وہ سب توجہ وہ کالی کلوٹی شمسہ لوٹ لیتی۔ یہ بات رضیہ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی، فوراً بول پڑتی، میرا بیٹا تو میرے لیے نہ صرف خوشبخت ثابت ہوا ہے، بلکہ ہمارے پورے خاندان میں اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بچہ ہی نہیں ہے۔ رضیہ کی بات سن کر ہاجرہ ماشاء اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیتی اور رحیل کا ماتھا چومتی۔ رقیہ خاموش رہتی اور بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی۔ ویسے بھی رقیہ کبھی بھی کسی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی، اور پھر اب تو خدا بھی خود اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا تھا، تو وہ کیوں بے صبری اور ناشکری بنتی۔ شمسہ کی معصوم سی ہنسی سے دونوں میاں بیوی کا دل خوش ہو جاتا۔ شمسہ کے بعد خدا نے رقیہ کو 2 اور بیٹیاں عطا کی، رحیلہ اور سجیلہ۔ خدا نے رقیہ اور یوسف کے گھر رحمت کے ساتھ ساتھ دولت اور میاں بیوی میں محبت اور عزت کا اضافہ بھی کر دیا۔ رقیہ کی دوسری نند آسیہ کی شادی امریکہ ہوئی، وہ بھی اپنے حامد کے ساتھ امریکہ سدھاری۔ آسیہ کا حامد عامر ان کی ذات برادری کا نہیں تھا، مگر پیسہ خوب تھا، اس لیے حمیدہ نے آسیہ کی بڑھتی ہوئی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مناسب بلکہ بہترین رشتے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یوسف نے آسیہ کی شادی پر دل کھول کر ماں کی تمام فرمائشیں پوری کیں۔ لڑکے نے چونکہ امریکہ چلے جانا تھا، اسی لیے جہیز کے بجائے زیورات اور بحریہ ٹاؤن لاہور میں 10 مرلے کا ایک پلاٹ آسیہ کے نام کر دیا گیا، اور سارے سسرال والوں کو خوب قیمتی تحائف دیے گئے۔ رضیہ کو بھی خدا نے رحیل کے بعد 2 اور بیٹے بلال اور اذلان عطا کیے تھے، اور رضیہ کو خوب مان تھا کہ وہ اب 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ جب کبھی رقیہ لاہور سے آتی تو ہاجرہ برملا سب سے کہتی، میری بیٹیاں تو بہت خوش نصیب ہیں، رضیہ کو خدا نے ہیرے جیسے 3 خوبصورت بیٹے عطا کیے ہیں، اور آسیہ کو اللہ نے چاند جیسا بیٹا دیا ہے، اب انشاءاللہ بیٹے ہی ہوں گے۔ پتہ نہیں میرے یوسف کو اس کی بیوی بیٹے کی خوشی کبھی دے گی بھی کہ نہیں۔ یوسف حسب معمول مسکرا کر کہتا، ماں میری بیٹیاں تو بہت نصیبوں والی ہیں، پر نام تو بیٹے ہی سے چلتا ہے نا۔ رقیہ کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ دیکھ کر جل کر رضیہ بولتی۔ یوسف کے چھوٹے بھائی یونس کا بھی بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا۔ اس کے لیے ہاجرہ نے بہت امیر فیملی کی اکلوتی لڑکی ناصرہ پسند کی۔ یونس بھی بہت خوبصورت تھا، اچھا کما رہا تھا، کوئی عیب نہیں تھا، اسی لیے اس کے لیے رشتے بہت تھے۔ ناصرہ جب شادی کے بعد ہاجرہ کے ساتھ رہنے لگی تو ہاجرہ کو پتہ چل گیا کہ ناصرہ رقیہ کی طرح فرما بردار اور بے زبان نہیں ہے، مگر اب گھر کے حالات بدل چکے تھے۔ گھر میں 2 ملازم رکھے گئے تھے۔ ہاجرہ کے دور پرے کے رشتے میں ایک غریب عورت سغرا تھی، وہ بھی فل ٹائم اب گھر میں رہتی تھی۔ وہ ہاجرہ کی ہم عمر تھی، اسی لیے سارے کام بھی کرتی اور ہاجرہ کے ساتھ ساتھ دونوں کی خوب نبھتی۔ سغرا کی ایک بیٹی تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ سغرا خود بیوہ عورت تھی، بیٹی کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیٹی کی شادی اس اپنے بھانجے سے کی تھی، مگر شادی کے بعد بھانجے کو خالہ اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے جب ہاجرہ کے گھر میں کام کاج کے لیے ایک ایماندار عورت کی ضرورت پڑی تو سغرا خود ہاجرہ کے گھر چلی آئی۔ 2-3 ماہ بعد بیٹی کے پاس جاتی، کچھ پیسے جمع کیے ہوتے وہ دے آتی، اس طرح عزت بھی رہ جاتی اور داماد کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یوسف کا سب سے چھوٹا بھائی یاسر MBA کر رہا تھا۔ بھائیوں میں صرف اس کو ہی پڑھنے کا شوق تھا،
اور گھر والے بہت خوش تھے کہ یاسر پڑھ رہا ہے۔ رقیہ کی بڑی بیٹی شمسہ 3 کلاس میں تھی جب خدا نے رقیہ کو بیٹا عطا کیا۔ یوسف اور رقیہ بہت خوش تھے۔ خدا نے ان کی بچیوں کو بھائی عطا کیا ہے۔ اب کی بار ہاجرہ نے اپنے پوتے کا نام ابراہیم رکھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ خدا نے اس کی سن لی اور بقول ہاجرہ کے یوسف کا وارث پیدا ہو گیا ہے۔ تینوں بچیاں بہت خوش تھیں، خاص طور پر شمسہ کو لگا کہ اس کو بھائی کی کس قدر کمی تھی، اور بھائی تھا بھی کتنا خوبصورت، رحیلہ اور سجیلہ کی طرح بالکل سفید اور گلابی، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، پیارا سا ناک، ننھا منا بھائی شمسہ کی جان بن گیا۔ اسکول سے آتے ہی شمسہ اس کے پاس بیٹھ جاتی، مسلسل اس کو تکتی رہتی، اور وہ جو بھی حرکت کرتا شمسہ کو بہت پیاری لگتی۔ جب وہ مسکراتا تو شمسہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا۔ رقیہ خدا کا شکر ادا کرتے تھکتی نہیں تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، جب کبھی آسانیاں ہوں تو اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے، اور جب آزمائشیں اور مشکلیں ہوں تو بہت ہی سست ہو جاتا ہے، مگر ہر حال میں گزر ہی جاتا ہے۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ بہت سے مضبوط اور حکومت کرنے والے لوگ بہت کمزور اور بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ رقیہ کی ساس ہاجرہ بھی وقت کی دسترس سے بچ نہ سکی۔ مجید صاحب کی مختصر سی بیماری اور وفات کے بعد تو جیسے ان کی بادشاہت ڈماڈول ہو گئی ہو۔ سب بیٹے بہت فرما بردار تھے، مگر ان سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں تھیں۔ ہاجرہ کو پیسے خرچے کی کوئی کمی نہ تھی، نہ تھا تو سب کے پاس ماں کے لیے وقت نہ تھا، پھر بھی ہر جمعے کے دن سب کٹھے ہوتے۔ پھر یاسر آسٹریلیا رخصت ہوا، اس نے وہیں شادی کر لی۔ اب تو مہینوں بعد یا عید شبرات پر سب اکٹھے ہوتے۔ ہاجرہ کے پاس یونس اپنی بیوی ناصرہ اور 3 بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ گھر کا اب سارا نظام ناصرہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہاجرہ کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔ ہاجرہ نے خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل لیا تھا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ خام خواہ بول کر کیوں اپنی عزت کم کرواتی؟ بہتر یہی تھا کہ خاموش رہ کر سب کا ساتھ دے اور عزت کے ساتھ باقی زندگی گزار دے۔ کبھی کبھی سب کچھ دیکھ کر ایک بے بس سی آہ ہونٹوں پر آ جاتی۔ ہاجروں کو اپنی بیٹیوں پر بہت مان تھا، مگر وہ بھی اپنے گھروں میں مصروف تھیں۔ مانا وہ ماں کا بہت خیال رکھتی تھیں، مگر گھروں کی ذمہ داریاں کم کم ہی ان کو میکے آنے دیتی تھیں۔ رقیہ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی شمسہ کا میٹرک کا رزلٹ لے کر آیا تھا۔ شمسہ نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ ہر اخبار پر اس کی اسکول یونیفارم میں روشن آنکھوں اور چمکتے ہوئے چہرے والی تصویر نمایاں تھی۔ یوسف تو مانو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ چاروں طرف سے شمسہ کی قابلیت کے چرچے تھے۔ پورا خاندان چاہے شمسہ کا ننیال ہو یا ددیال، بہت خوش اور مسرور تھا۔ سب کو یوسف کی بیٹی پر فخر تھا۔ ہاجرہ بھی بہت خوش تھی۔ ایسی لائق پوتی کی دادی ہونے پر برملا ہاجرہ کو بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے خاندان میں کوئی بھی اتنا لائق نہیں تھا۔ مانا ہاجرہ کا چھوٹا بیٹا یاسر سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، مگر پہلی 3 پوزیشنوں میں وہ بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ شمسہ نے جیسے سچ ہی پورے خاندان کا نام روشن کر دیا تھا۔ آج اگر مجید صاحب زندہ ہوتے تو اپنی پوتی کی اس کامیابی پر شاید پورے شہر میں مٹھائی بانٹتے۔ یوسف نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ شمسہ محنتی تو سدا سے تھی، اور ذہانت بھی خدا نے خوب عطا کی تھی۔ شمسہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس کامیابی کی اس قدر خوشی اس کے خاندان میں منائی جائے گی۔ اگر کوئی خوش نہ تھا تو وہ صرف اس کی پھپھو رضیہ تھی۔ ویسے تو وہ سعودی عرب میں اپنے شوہر کیسر کے ساتھ رہتی تھی، مگر میکے کی ہر بات سے باخبر رہتی تھی۔ 3 خوبصورت بیٹوں کی ماں ہونے پر ان کو بہت فخر تھا۔ ان کے خوبصورت بچوں کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ صرف شمسہ ایسی ہستی تھی جو سانولی سلونی ہونے کے ساتھ ساتھ بھی رضیہ کے خوبصورت بیٹوں سے زیادہ پورے خاندان کی فیورٹ تھی۔
شمسا کی تعلیم، اس کے سلیقے، اس کی ادب کی تعریف اپنے بیگانے سب کرتے تھے۔ شمسا نے شروع سے ہی گھر میں اپنی ماں کو بہت صابر پایا تھا۔ کوئی بھی حالات ہوں، اس کے ہونٹوں پر کبھی شکایت نہیں آتی تھی۔ کوئی کچھ بھی سخت بات کہہ جاتا تو رقیہ خاموش رہتی، کبھی بھی جواب نہ دیا تھا۔ شمسا کبھی کبھی بہت حیران ہو جاتی کہ اس کی ماں کی اتنی خدمت اور اتنی فرما برداری کے باوجود اس کی دادی اور اس کی پھوپھائیں اکثر اس کو جلی کٹی سناتی رہتی تھیں، مگر اس اللہ کی بندی نے پلٹ کر جواب دینا سیکھا ہی نہ تھا۔ جیسے جیسے شعور آتا گیا، شمسا کے اندر بھی یہ ساری خوبیاں سرات کرتی گئیں۔ رقیہ ہمیشہ بہت آرام سے شمسا کو سمجھایا کرتی تھی، بیٹا، جب دن روشن ہوتا ہے تو کیا سب کو بتانا پڑتا ہے کہ روشنی ہے؟ آنکھیں بند کرنے سے رات نہیں ہو جاتی، دن اسی طرح روشن رہتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو باقی تو سب کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اور جب حقیقت کا سب کو پتہ ہے تو اس کو جتلانا نہیں چاہیے۔ حقیقت خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، اور شمسا اپنی ماں کی فلاسفانہ باتوں کو چپ چاپ سنتی رہتی، مگر آہستہ آہستہ اس کو ان باتوں کی سمجھ بھی آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد شمسا کی زندگی میں کیا ہوا، اس کے لیے آپ سنیے میں خوش نصیب ہوں کی دوسری قسط۔